بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اقرأ باسم ربک الذی خلق. Recite in the name of your Lord who created. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ابن النفیس دریافت دوران خون. ابن النفیس القراشی عظیم فلسفی، ماہر الحیات اور ڈاکٹر تھے جنہیں ابن سینا ثانی کہا جاتا تھا. آپ اپنی عمر کے 30 سالوں میں بحیثیت مشہور ڈاکٹر ایک شہر آفاق کتاب بنام کتاب الشامل فی السینہ الطبیہ لکھی، جس میں طب کے مختلف مضامین کے علاوہ علم جراحی پر ایک دلچسپ مضمون شامل تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن النفیس ایک بلند پایہ سرجن تھے. آپ نے دوران خون کی دریافت ولیم ہاروے سے 300 سال قبل کی، جبکہ دوران خون کی دریافت کو ولیم ہاروے کی دریافت کہا جاتا ہے. البتانی اسلام کا عظیم ترین ماہر فلکیات جابر ابن سینا البتانی یورپ میں اسلام کے مقبول ماہر ریاضی و فلکیات تھے. آپ نے چاند اور دیگر سیاروں کی مدار کے حساب درست کیے. آپ نے ٹینجنٹ کے ریاضی ٹیبلز بنائے اور سائنس اور کوسائنس کے اصول معلوم کیے. 1 سال کی لمبائی، موسموں وغیرہ کا صحیح جواب لگایا. آپ کی فلکیات پر تصنیف یورپ میں بے حد مقبول ہوئی اور نشانہ ثانیہ پر اثر انداز ہوئی. الفارابی عظیم مسلم فلسفی. حکیم ابو نصر محمد بن فارابی نے سائنس، فلسفہ، ریاضی، موسیقی وغیرہ میدانوں میں گراں قدر خدمات پیش کیے. وہ سارے پڑوسی ملکوں کی زبانیں جانتے تھے. آپ کے خدمات انسانی علوم و روحانی علوم میں نہایت اعلیٰ و برتر ہیں. القزانی قابل ذکر مسلم موجد. القزانی ایک غلام لڑکا جسے اس کے مالک نے ریاضی اور فلسفے کے میدان میں بہتر سے بہتر تعلیم دلوائی. القزانی نے بلند پایہ سائنس کارنامے انجام دیے، جیسے الزج السنجاری، رسالہ فی الآلات اور کتاب میزان الحکمہ. پہلے ہی سے آپ کا ذہنی جھکاؤ روحانی اور اخلاقی اقتدار کی طرف رہا تھا. آپ کی شہر آفاق کتاب میزان الحکمہ کی شروعات آپ نے اللہ کی عظمت و تعریف یعنی ان الفاظ سے کی: الحکیم، العدل، الحکم اور الحق سے کی. الخوارزمی 780 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہ ایک عظیم ماہر ریاضی، جغرافیہ داں، تاریخ داں اور ماہر فلکیات ہیں. الخوارزمی ابو جعفر محمد ابن موسیٰ خلیفہ المامون کے دور میں دارالحکمہ کے اہم ممبر تھے. الجبرا اور فلکیات کے میدانوں میں عظیم کارناموں کی بدولت آپ بے حد مقبول ہوئے. آپ کی شہر آفاق کتاب الجبر و المقابلہ بحیثیت الجبرا یورپ میں بے حد مقبول ہوئی. آپ کے گراں قدر خدمات ہندو نمبرز، ہندسہ، فلکیات، جغرافیہ اور تاریخ کے میدانوں میں رہے ہیں. آپ کو 800 تا 580 عیسوی نصف صدی کا دنیا کا سب سے بڑا نمائندہ سائنسداں شمار کیا گیا. ابن خلدن عظیم مسلم تاریخ کے فلسفی. عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدن نے اپنے وطن تونس میں مذہبی اور فلسفیانہ علوم حاصل کیے اور رتوسی کی تصنیفات میں دلچسپی لینے لگے. آپ کئی بادشاہوں کے درباروں سے وابستہ رہے. آپ نے شمالی افریقہ اور اسپین کا دورہ کیا اور بعد حج کرنے کی غرض سے نکلے. راستے میں قاہرہ میں رک گئے اور وہاں جامع الازہر میں درس دیتے رہے. آپ نے سیاسی نقاد اور مبصر کی حیثیت سے
مختلف بادشاہوں کے درباروں میں خدمات انجام دی۔ آپ نے تاریخ کو سائنس کا درجہ دیا۔ ابو الوفا عظیم مسلم ماہر فلکیات۔ ابو الوفا محمد البوزجانی کو بوزجانی کے نام سے پکارتے تھے، جو قرون وسطیٰ کے عظیم ترین مسلمان ماہر فلکیات بنے۔ آپ نے پہلے اپنے چچا سے ریاضی سیکھی اور بعد میں بغداد پہنچ کر وہاں ریاضی، فلکیات اور دوسرے سائنسی علوم سیکھے۔ بغداد کی رصدگاہ میں انہوں نے فلکیاتی مشاہدے کیے اور وہاں ستاروں کے متعلق معلومات کرنے کا آلہ بنایا۔ جیومیٹری کے میدان میں آپ نے خدمات انجام دیے، جیسے 7 خط والا ہیپٹاگن بنانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فلکیاتی میدان میں نظام شمسی ڈالی اور فلکیاتی اجسام کے درمیان کشش کے موجود ہونے پر زور دیا۔ آپ نے ریاضی کے میدان میں بھی خدمت انجام دیے تھے۔ الزہراوی جراحی کے باوائے آدم۔ حکیم ابو القاسم زہراوی مسلم اسپین کے عظیم حکیم تھے۔ آپ کو عربوں کا عظیم ترین سرجن شمار کیا جاتا تھا۔ آپ نے بے شمار نئے نئے جراحی کے آلات، چاقو وغیرہ ایجاد کیے۔ آج سرجری میں استعمال ہونے والے کئی آلات زہراوی کے ایجاد کردہ آلات سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ کی شہر آفاق کتاب تصریف کی مدد سے آپ نے یورپ میں طب اور سرجری کی بنیاد ڈالی۔ المسعودی عظیم مسلم مفکر۔ ابو الحسن علی المسعودی 9ویں صدی کے اواخر میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تاریخ قلم بند کرنے کے فن کو نیا رخ دیا۔ آپ نے مسلم ممالک کا وسیع دورہ کیا اور ایک شہر آفاق کتاب موجب الذہب و معدن الجواہر لکھی، جو عالمی تاریخ و جغرافیہ کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی تصنیف سائنسی اعتبار سے مستند سمجھی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں تانجا میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک عظیم سیاح تھے۔ محمد ابن عبداللہ ابن بطوطہ عالم، فاضل اور پرہیزگار مسلمان تھے۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم کو دیکھنے کے لیے مسلم ممالک کے لمبے چوڑے سفر کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے 1325 عیسوی میں 7500 میل کی طولانی سفر کیا۔ تاریخ میں بے مثال سفرنامہ بنام رحلہ لکھا۔ ابن البیتار عظیم ترین ماہر نباتات۔ نام بیتار ان کے باپ کی طرف رجوع کیا گیا ہے، جو گھوڑوں کے ڈاکٹر تھے۔ بہت ہی کم مدت میں بیتار نے پودوں، طب اور فارمیسی کے علوم پر عبور حاصل کیا۔ ان علوم کے حاصل کرنے میں آپ نے سائنسی اور طبی طریقہ استعمال کیا۔ روم اور مختلف علاقوں میں اگنے والے پودوں اور جڑی بوٹیوں کا آپ نے تفصیل سے مطالعہ کیا۔ آپ کی کتاب مفردات طب اور غذائیات کی جامع فرہنگ ہے۔ ابن سینا یہ ایک عظیم مسلم حکیم تھے۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا بچپن ہی سے بے حد چست و چالاک تھے اور کم سنی میں ہی قرآن، سنت اور فقہ پر دسترست حاصل کی۔ اس کے بعد کئی دنیاوی علوم حاصل کی اور اپنے استاد الرازی سے بھی سبقت لے گئے۔ کتاب الشفا اور القانون فی الطلب آپ کی لافانی کتاب ہے، جو طب کے میدان میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دنیا عرب میں آپ شیخ الرئیس اور مغرب میں حکیموں کے شہزادے کے نام سے مقبول تھے۔ آپ سب سے عظیم سائنسدان مانے جاتے تھے۔ ابن سینا دنیا کے سب سے بڑے نمائندہ سائنسداں شمار کیے گئے۔ جابر ابن حیان کیمیا کا باوا آدم۔ آپ کی کیمیا میں بہت زیادہ کارناموں کی وجہ سے کیمسٹری کی بنیاد بحیثیت ایگزیکٹ سائنس ڈالی گئی۔ آپ نے شہر کوفہ میں اپنی لیبارٹری قائم کی تھی، جس میں دیہاتوں وغیرہ پر بیشتر دریافتیں کی تھیں۔ در حقیقت الکیمی کا لفظ عربی لفظ الکیمیا سے بنا ہے۔ آج کیمسٹری میں مختلف الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں۔ جابر بن حیان کو ان کے بیش بہا کارناموں کی بدولت 800 تا 750 عیسوی کے دوران دنیا کا سب سے بڑا نمائندہ سائنسداں شمار کیا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا کا پہلا جنگی راکٹ، ریاست میسور کے حکمراں نواب حیدر علی فرزند
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انتہائی دور اندیش بادشاہ تھے۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی راج سے ٹکر لی تھی۔ ٹیپو سلطان دنیا کے پہلے بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں پہلی مرتبہ راکٹ استعمال کیے تھے۔ ٹیپو سلطان کی فوجوں نے ان راکٹوں کی مدد سے 2 مرتبہ برطانوی فوج کو پسپا کیا تھا۔ راکٹوں کے استعمال نے برطانوی فوج کو حیران کر دیا تھا۔ جب ایک راکٹ برطانوی فوج کے قریب گرا اور نہیں پھٹا تو انگریزوں نے اس کو تحفہ سمجھا اور اس کی ٹیکنیک پر غور کرنے لگے۔ یہ راکٹ آج برطانوی میوزیم کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر ابوالکلام بابا میزائل۔ ڈاکٹر ابوالکلام ریاست تمل ناڈو کے ضلع رامیشورم کے ایک چھوٹے گاؤں دھنوش کوٹی میں 15 اکتوبر 1931 عیسوی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ابوالکلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اہل ہند انہیں بابا میزائل کہتے ہیں۔ صدر ہند ڈاکٹر ابوالکلام ان لوگوں میں سے ہیں جو خواب دیکھتے اور ان خوابوں کی تعبیر بھی خود ہی نکال لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خواب دیکھنے چاہیے۔ جدوجہد، جستجو، عمل پیہم اور یقین محکم کے ذریعے ان خوابوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ابوالکلام کی زندگی میں بھی کئی نشیب و فراز آئے، لیکن انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور نتیجے کو ذات الہی کے سپرد کر دیا۔ ان کی زندگی نہ صل وسلم
كبت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام. مولاي صل عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. جل إشراقا واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لاح فينا. يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لاح فينا. أمجاد ورفع ركانا ضامت أمجاد ضامت أمجاد. عائد عائد پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن رب بنے نہ کیوں ہم توحید کے
جہاں میں یکساں ہے انتظام تیرا، اپنی رضا سے یا رب تو فیض یاب کر دے، اپنی رضا سے یا رب تو فیض یاب کر دے، صادق ہے یا الہی ادنا غلام تیرا، صادق ہے یا الہی ادنا غلام